یہ ہم نے پڑھ لیا تھا عام العنصر غم کا سال نبوت کے 10ویں سال ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا بھی انتقال ہو گیا. پھر اس کے بعد چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچیاں اس وقت عمر میں کم تھی تو ان کی دیکھ بھال کے لیے کوئی نہیں تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نکاح حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا اور ایک نکاح حضرت عائشہ سے کیا. حضرت عائشہ سے کیا نکاح لیکن رخصتی ہجرت کے بعد ہوئی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانیہ دعوت بیرون مکہ شروع کی. اندرون مکہ تو ہو گئی نا, 3 سال خفیہ دعوت تھی, 7 سال اندرون مکہ اعلانیہ دعوت تھی, لیکن مکہ والوں نے کوئی خاص رسپانس نہیں دی. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بیرون مکہ, مکہ سے باہر نکل کر لوگوں کو دین کی طرف متوجہ کیا جائے تاکہ لوگ آ جائے اسلام کی طرف اور شاید کہ اسلام کو قوت پہنچے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سال اعلانیہ دعوت دی. سب سے پہلا سفر آپ نے طائف کا کیا. 27 شوال 10 نبوی کو آپ طائف چلے گئے. آپ کے ساتھ کون تھا؟ زید بن حارثہ, جو آپ کا منہ بولا بیٹھا تھا. یہ طائف کا ہے, مکہ سے 75 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. اور وہاں جا کے 3 بڑے سردار تھے, عبداللہ, مسعود اور حبیب. ان تینوں سے بات کی. پھر یہ واقعہ میں یہاں سے پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طائف کا سفر کا قصہ. نبوت مل جانے کے بعد 9 برس تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تبلیغ فرماتے رہے اور قوم کی ہدایت اور اصلاح کی کوشش فرماتے رہے. لیکن تھوڑی سی جماعت کے سوا جو مسلمان ہو گئی تھی اور تھوڑے سے ایسے لوگوں کے علاوہ جو باوجود مسلمان نہ ہونے کے آپ کی مدد کرتے تھے. اکثر کفار مکہ آپ کو اور آپ کے صحابہ کو ہر طرح کی تکلیفیں پہنچاتے تھے, مذاق اڑاتے تھے اور جو ہو سکتا تھا اس سے درگزر نہ کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو طالب بھی انہی نے ایک دن لوگوں میں سے تھے جو باوجود مسلمان نہ ہونے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر قسم کی مدد فرماتے تھے. 10ویں سال میں جب ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا تو کافروں کو اور بھی ہر طرح کھلے مہار اسلام سے روکنے اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کا موقع ملا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس خیال سے طائف تشریف لے گئے کہ وہاں قبیلہ ثقیف قبیلہ اس کی ایک بڑی جماعت ہے. اگر وہ مسلمان ہو جائے تو مسلمانوں کو ان تکلیفوں سے نجات ملے اور دین کے پھیلنے کی بنیاد پڑ جائے. وہاں پہنچ کر قبیلے کے 3 سرداروں سے جو بڑے درجے کے سمجھے جاتے تھے گفتگو فرمائی اور اللہ کے دین کی طرف بلایا اور اللہ کے رسول کی یعنی اپنی مدد کی طرف متوجہ کیا. مگر ان لوگوں نے بجائے اس کے کہ دین کی بات کو قبول کرتے یا کم از کم عرب کی مشہور مہمان نوازی کے لحاظ سے ایک نوارد مہمان کی خاطر مدارت کرتے, صاف جواب دیتے اور نہایت بے رخی اور بد اخلاقی سے پیش آئے. ان لوگوں نے یہ بھی گوارا نہ کیا کہ آپ یہاں قیام فرما لیں. جن لوگوں کو سردار سمجھ کر بات کی تھی کہ وہ شریف ہوں گے اور مہذب گفتگو کریں گے, ان میں سے ایک شخص بولا کہ اوہ, آپ ہی کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے. دوسرا بولا کہ اللہ کو تمہارے سوا کوئی اور ملتا ہی نہیں تھا جس کو رسول بنا کر بھیجتے. تیسرے نے کہا کہ میں تجھ سے بات کرنا نہیں چاہتا اس لیے کہ اگر تو واقعی نبی ہے جیسے کہ دعویٰ ہے تو تیری بات سے انکار کر دینا مصیبت سے خالی نہیں, اور اگر جھوٹ ہے تو میں ایسے شخص سے بات کرنا نہیں چاہتا. اس کے بعد ان لوگوں سے نا امید ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور لوگوں سے بات کرنے کا ارادہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمت اور استقلال کے پہاڑ تھے, مگر کسی نے بھی قبول نہ کیا, بلکہ بجائے قبول کرنے کے حضور سے کہا کہ ہمارے شہر سے فوراً نکل جاؤ اور جہاں تمہاری چاہت کی جگہ ہو وہاں چلے جاؤ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے بالکل مایوس ہو کر واپس ہونے لگے تو ان لوگوں نے شہر کے لڑکوں کو پیچھے لگا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑائے, تالیاں پیٹے, پتھر مارے, حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں جوتے خون سے جاری ہونے سے رنگین ہو گئے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں واپس ہوئے جب راستے میں ایک جگہ
ان شریروں سے اطمینان ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی، اے اللہ تجھی سے شکایت کرتا ہوں میں اپنی کمزوری اور بے کسی کی اور لوگوں میں ذلت اور رسوائی کی، اے ارحم الراحمین تو ہی ضعفاء کا رب ہے، تو ہی میرا پروردگار ہے، تو مجھے کس کے حوالے کرتا ہے کسی اجنبی بیگانے کے جو مجھے دیکھ کر تر شروع ہوتا ہے اور منہ چڑھاتا ہے، یا کہ کسی دشمن کے جس کو تو نے مجھ پر قابو دے دیا، اے اللہ اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کسی کی بھی پرواہ نہیں ہے، تیری حفاظت مجھے کافی ہے، میں تیرے چہرے کے اس نور کے طفیل جس سے تمام اندھیریاں روشن ہو گئی اور جس سے دنیا اور آخرت کے سارے کام درست ہو جاتے ہیں، اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ مجھ پر تیرا غصہ ہو یا تو مجھ سے ناراض ہو، تیری ناراضگی کا اس وقت تک دور کرنا ضروری ہے جب تک تو راضی نہ ہو، نہ تیرے سوا کوئی طاقت ہے نہ قوت۔ یہ دیکھیں ایسے حالت میں بھی اللہ رب العزت سے دعا مانگ رہے۔ ہمارے استاد فرماتے ہیں جب انسان کا دل ٹوٹ جائے تو اس وقت اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، کسی سے شکوہ شکایت نہیں کرنا چاہیے، صرف اللہ سے مانگنا چاہیے، اور اس وقت بھی کہہ رہے یا اللہ اگر تو مجھ سے ناراض نہیں، تیرے ناراضگی یہ مجھے برداشت نہیں، دنیا ناراض ہو جائے، دنیا جو بھی کہے کوئی مسئلہ نہیں، اگر تو مجھ سے ناراض ہے تو یہ خطرے کی بات، اگر تو ناراض نہیں تو مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ یہ بات ہوئی، یہ دعا مانگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو مالک الملک کی شاہان قاری کو اس پر جوش آنا ہی تھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر سلام کیا اور عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کی وہ گفتگو جو آپ سے ہوئی سنی اور ان کے جوابات سنے، اور ایک فرشتے کو جس کے متعلق پہاڑوں کی خدمت ہے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ آپ جو چاہے اس کو حکم دے۔ اس کے بعد اس فرشتے نے سلام کیا اور عرض کیا کہ جو ارشاد ہو میں اس کی تعمیل کروں، اگر ارشاد ہو تو دونوں جانب کے پہاڑوں کو ملا دو جس سے یہ سب درمیان میں کچل جائے، یا اور جو سزا آپ تجویز فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رحیم کریم ذات نے جواب دیا کہ میں اللہ سے اس کی امید رکھتا ہوں کہ اگر یہ مسلمان نہیں ہوئے تو ان کی اولاد میں سے ایسے لوگ پیدا ہو جو اللہ کی پرستش کرے اور اس کی عبادت کرے۔ دیکھو پھر محمد بن قاسم اسی قبیلہ ثقیف سے تعلق رکھتے تھے اور ان کی وجہ سے پھر یہ پورا سن مسلمان ہو۔ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا تھا کہ ان کی اولاد میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اللہ کی عبادت کریں۔ فائدہ یہ ہے اخلاق اس کریم ذات کے جس کے ہم لوگ نام لے رہا ہے کہ ہم ذرا سی تکلیف سے کسی کی معمولی سی گالی دے دینے سے ایسے بھڑک جاتے ہیں کہ پھر عمر بھر اس کا بدلہ نہیں اترتا، ظلم پر ظلم اس پر کرتے رہتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں اپنے محمدی ہونے کا، نبی کے پیرو بننے کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی سخت تکلیف اور مشقت اٹھانے کے باوجود نہ بدعا فرماتے ہیں نہ کوئی بدلہ لیتے۔ دوستو یہ کہنا کہ بھائی 9 میل تک پتھر مارے گئے، 3 میل تک پتھر مارے گئے، یہ کہنا سننا ایک کارپیٹ پہ بیٹھ کے یہ کچھ اس سے ہمیں فرق نہیں پڑتا، اس کوئی خاص بات ہمیں نہیں لگتی یار بس ٹھیک ہے۔ لیکن جب آپ کے ساتھ توبہ نعوذ باللہ کہیں پریکٹیکل ہو جائے نا، پھر اس وقت انسان کو احساس ہوتا ہے یار کہ کیا کوئی بچہ آج یہاں روڈ پہ کوئی بچہ آپ کو گالی دے، ہم کہاں برداشت کریں؟ ایک چھوٹا سا بچہ گالی دے یا پتھر اٹھا کر آپ اس کے گھر تک جائیں گے ہم اس کو مارے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے دونوں جہاں بنائے گئے، ان کو پتھر بھی مارے جا رہے، ان کو گالیاں بھی دی جا رہی، ان کے مذاق بھی اڑائے جا رہے، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو ایک بندے کو اگر پتھر لگ رہے، خون بہ رہے تو وہ کیسے پھر بیٹھ جاتا ہے؟ اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں سکت ہی نہیں رہی، وہ جاتے جاتے بیٹھ جاتے، وہ پھر آ کر اٹھا دیتے، پھر بھگاتے۔ یعنی اتنا ظلم ہوا، اتنی تکلیف ہوئی، صرف اور صرف میرے اور آپ کی خاطر کہ اگلے آنے والی نسلوں میں سے کوئی ایسا ہوگا جو میرے اللہ کی پرستش کرے گا اور میری باتوں کو مانے گا۔ تو یہ واقعہ اس سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ بھائی یہ دین کے راستے میں جو تکلیفات آئے گی اس کو ہم نے برداشت کرنا ہے۔ ہمارے نبی نے اس سے بہت بڑی بڑی تکلیفات برداشت کی۔ ہم کراچی میں تھے تو کراچی میں ہم سیروزے پہ گئے ہوئے تھے، تو وہاں ہم دعوت کے لیے گئے باہر گشت پہ، تو نوجوان کچھ لڑکے تھے، وہ ایک گیم آتا ہے پٹری والا گیم، فٹ بال اس طرح ہینڈل ہوتے ہیں، اس پتلے بنے ہوتے ہیں، وہ وہاں لگا ہوا تھا، باہر لڑکے کھیل رہے تھے تو ہم گئے دعوت دینے۔ اچھا اس کے ایک طرف ہینڈل ہوتے ہیں، دوسری طرف اس کا بلیک ہوتا ہے، اس پہ گریس وغیرہ تیل وغیرہ لگا ہوتا ہے عام طور پہ۔ اب میں دعوت دے رہا ہوں، ادھر درمیان میں پٹری ہے، لڑکے اس طرف کھڑے، کچھ اس طرف کھڑے،
میں دعوت دے رہا ہوں، ابھی اس طرف اس گیم کا ہینڈل ہے اور دوسرا جو گندا طرف ہے جس پہ تیل وغیرہ لگا ہوا ہے میری طرف ہے. اب میں دعوت دے رہا ہوں اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کرو. میں نے ایک لڑکے کو جان بوجھ کر اس نے اس ہینڈل کو ایسے آگے کر دیا تاکہ وہ میرے کپڑوں پہ لگ جائے اور میرے کپڑے خراب ہو گئے. انہیں جب ایسے کہ میں نے ایک دم اپنے آپ کو پیچھے کیا، لیکن مجھے جو غصہ آیا اس وقت، یعنی ایک چھوٹا لڑکا، میں اس کو اللہ اور اس کے رسول کی بات سنا رہا ہوں اور وہ مجھے یہ ہینڈل مجھے مارنے کی کوشش کر. اس وقت مجھے احساس ہوا یار کہ حضور کو کتنی تکلیف ہوئی. یعنی کہ ایک معاملے میں کیا میری کیا حیثیت ہے جب مجھے اتنا غصہ آ رہا ہے کہ میرا دل چاہ کہ اس کو ابھی اٹھا کے ادھر زمین سے مارو، ادھر ہی تپڑ مار. لیکن میں نے جب اس وقت سوچا یار، میں نے کہا تو کچھ بھی نہیں، سر اس نے کینڈل کو ایسے کی. تو میں نے کہا یار کہ حضور پہ کیا گزری ہوگی جب اس کو مارا گیا ہوگا، جب اس کو مذاق اڑایا گیا ہوگا، جب اس کو پتھر مارے گئے ہوں. تو یہ ذرا سوچنے کی بات ہے، صرف اس کے ریفلیکٹ کریں آپ کی کیا ہوا ہوگا. اس تصور کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے جا رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اور بچوں کو لگایا، شریر بچوں کو، اس کو بگاؤ یہاں سے. کیا کیفیت ہوگی حضور. اور آج ہم بیٹھ کر کہتے ہیں یار کہ حضور نے کیا کہ آج تو اس پہ چلنا مشکل ہے بھائی، نماز مشکل ہے بھائی، سردی ہے، فلانا ہے، سنت پہ چلنا مشکل ہے، ہمیں شرم آتی ہے، لوگ کیا کہیں گے، محلے والے کیا کہیں گے، گھر والے کیا کہیں گے. تو بھائی یہ اللہ کے رسول نے جو ہمارے لیے اتنی تکلیفیں برداشت کی ہے اس کا یہ صلہ دے رہے. تو اس پہ ہمیں سوچنا چاہیے، فکر کرنی چاہیے کہ کیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو کتنا فالو کر رہا ہوں. اگر میں کر رہا ہوں تو اس پہ شکر ادا کیا جائے، اور اگر نہیں ہے خدا نخواستہ تو ایک تو یہ کتاب ہے. ایک اور کتاب ہمیں مفتی تقی عثمانی صاحب نے ریکمینڈ کی تھی، اسوہ رسول اکرم. وہ چھوٹی سی کتاب ہے، یہ تو 3 جلدوں میں، وہ 1 جلدوں میں، وہ بھی آپ لوگ لے لیں. اس میں آپ دیکھیں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یعنی سونے کی سنت ہے، اس میں گانے کی ہے. سیرت مصطفیٰ میں تو واقعات بیان کیے گئے، اس میں سنتیں بیان کی گئی، واقعات بھی ہے. تو اس میں دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت بہادری، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ناشتہ کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا کھانا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کپڑے پہننا، یہ سب بتایا گیا. تو شیخ صاحب نے فرمایا کہ آپ دیکھیں کہ جو آپ کی زندگی میں ہے تو اس پہ شکر ادا کریں، اور جو نہیں ہے اس کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش، اس کو ٹھیک کرے کہا ہے میں نے اپنی زندگی میں یہ سنت لانی، تو اس پہ آپ یہ کوشش کریں، کتاب ہی آپ لے لیں. بلکہ آپ کوشش کریں کہ آپ کے پاس ہر مہینے ایک کتاب آپ کے پاس آنی چاہیے. یہ کتاب خریدیں، کتابوں کے ساتھ اپنا شوق بڑھائیں.